بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی، جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے، آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیما، اس کی گودیوں میں ہمکتا، صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی، جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے، اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں اس کے گھر کی رونق بنے، لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے شراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا۔ کس طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کرے گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولی مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکے میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اشرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، آخر کار وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا اور محمد کو لیے ہوئے اپنے گھر آئیں۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے، اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد پھر اس طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد اب 5 سال کی ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی شاعت پھر آن پہنچی۔ محمد سے حلیمہ کو بہت محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے، ان کے دل کے سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچنا ضروری تھا، مزید رکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روزہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد بھی تھے، اتنے میں حفصہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا، بچے پر نظر پڑی، وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے تیور بھاپ گئی، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھی، ڈری گئی سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں، بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلد ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کی سانس لی۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends and don't forget to subscribe and hit the bell icon.